پروگرام کہکشان ادب کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نکہت افتخار اور میں ہوں نعیم حیدر۔ خواتین و حضرات، ماہ محرم جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے آج ہمارا پروگرام بھی ایک خصوصی پروگرام ہے جو خاص مخصوص اصناف سخن ہیں جن کا تعلق جو ہے ان ایام عزا کے ساتھ ہے، مثلا مرثیہ، نوحہ، سلام۔ اس حوالے سے ہم نے چاہا یا جو مذہبی شاعری ہے جس میں حمد اور نعتیں اور منقبت، اس حوالے سے گفتگو کی جائے، لیکن آج جو ہمارا زیادہ محور ہے وہ رثائی ادب ہے۔ رثا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مرثیہ ہے، یہ اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے رثا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی پر رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا اور اس کی وفات پر دل سوزی کے اظہار کے حوالے سے یہ صنف سخن ہے جو شعر کہا جاتا ہے، وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ تو مرثیے جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت صنف سخن ہے جو مسدس کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی کہ 6 مصرعے ہوتے ہیں، 4 اور اس کے بعد 2 مصرعے الگ، تو وہ اس انداز میں مسدس کی شکل میں مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اور مرثیہ جو ہے عرصہ دراز سے کہا جا رہا ہے، اور پہلے تو کسی بھی کے بھی مرنے پر کہا جاتا تھا، اس شخص کی اچھائیاں بیان کی جاتی تھیں اور اس کی اظہار تعزیت کیا جاتا تھا، مگر چونکہ سب سے زیادہ مرثیے جو ہے وہ کربلا کے، اور اس کے بعد یہ پھر کربلا کے لیے ہی مخصوص ہو گیا کہ جو مرثیے لکھے جاتے ہیں وہ کربلا کے حوالے سے لکھے جاتے ہیں، اور بڑے اچھے ماشاءاللہ مرثیے لکھے گئے ہیں، کافی جنہیں سن کر اور مطلب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کربلا کی تاریخ کے حوالے سے اور ان کے پورا ایک پس منظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے، مطلب جس طریقے سے وہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ دبیر نے اور انیس نے تو جو لکھے ہیں مرثیے وہ اپنی مثال آپ ہیں، بہترین مرثیے۔ اور کلاسیکل مرثیے کے لیے اگر میں جن شعراء کا، وہ دبیر اور ایک حوالہ ہیں باقاعدہ اس بے شک، اور یعنی کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس وقت میں موجود ہیں، ایسی خوبصورت منظر کشی بھی کی ہے، جذبات نگاری بھی آپ کو وہاں ملے گی کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ سب کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، آپ اسی کیفیت میں چلے آتے ہیں، ایک رقت سی طاری ہو جاتی ہے، ایک سوز، ایک غم کا احساس جو ہے وہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہو۔ تو جو ہمارے کلاسیکل شعراء ہیں اس میں میر انیس کا نام اور مرزا دبیر کا نام ایک کہنا چاہیے ایک سند ہے، تو ہم آج شاعر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کے مرثیوں کے کچھ حصے آپ تک پہنچاؤں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ جی کہاں کیا؟ میں دبیر کا جو ہے ایک مرثیہ میرے پاس موجود ہے، جو کہ یہ میرے پاس ایک صبح عاشوراء کے حوالے سے جو منظر کشی کی ہے دبیر نے، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ۔ جب صبح بے ردائی زینب بیاں ہوئی، ہمراہ شب سپاہ کواکب رواں ہوئی، تیار فوج قبلہ کون و مکاں ہوئی، وہاں طبل جنگ بجنے لگے یا اذاں ہوئی، مصروف حقیات میں صبر جو من تھے، قد قامت الصلاۃ کے نعرے بلند تھے، تعقیب فرض صبح بھی پڑھ رہے تھے شاہ، جو تیر آئے رن سے کئی سوئے خیمہ گاہ کی، مڑ کے شاہ نے رخ عباس پر نگاہ، غازی نے عرض کی کہ بڑی آتی ہے سپاہ، لازم ہے جنگ خیمے کی ڈیوڑی سے دور ہو، روکے انہیں غلام جو حکم حضور ہو، شہ نے کیا اشارہ کہ چلتے ہیں ہم بھی اب، آنے دو تیر جاؤ نہ تم جو جاؤ جو تم جو رضائے، شہ نے کیا اشارہ کہ چلتے ہیں ہم بھی اب، آنے دو تیر جاؤ نہ تم جو رضائے رب، چپ ہو گیا یہ سن کے وہ غازی بصد ادب، سجدے میں سر جھکا کے اٹھے شاہ تشنہ لب، رخصت کو بیویوں سے علی کا خلف گیا، بیت الشرف میں نیر برج شرف گیا، خیمے میں جا کے شاہ بدلنے لگے لباس، ہتھیار جب سجے تو ہوئی بیویوں کو یاز، بانوں کا رنگ زرد تھا زینب تھی بدحواز، دامن قبا کا پکڑے سکینہ کھڑی تھی پاس، پھیلا کے ہاتھ کہتی تھی گودی میں آئیں گے بابا سدھاریے گا
تو ہم روٹھ جائیں گے. اور پھر اختتام ہوتا ہے کہ جس دم کیے سکینہ نے یہ جاگزا کلام، روئے لپٹ کے زینب ناشاد سے امام، قدموں پہ تھی جھکی ہوئی بانوئے نیک نام، کھولے سروں کو پیٹتی تھی بیبیاں تمام. آمادہ سفر تھا مسافر عراق کا، آمادہ سفر تھا مسافر عراق کا، تھا شور الوداع کا اور الفراق کا. تو یہ دبیر کا ایک چھوٹا سا میں نے ٹکڑا سنایا. منظر کشی ہے. اور اس کے بعد حضرت عباس کی شہادت کے حوالے سے، ان کی رخصت کے حوالے سے بھی میں میر انیس کا کچھ کلام سنانا چاہوں گی کہ جب لاشِ قاسم کو علمدار نے دیکھا، جب لاشِ قاسم کو علمدار نے دیکھا، قبضے کی طرف غیظ سے جرار نے دیکھا، منہ بھائی کا رو کر شہ ابرار نے دیکھا، کی عرض بڑا داغ نمک خوار نے دیکھا. تیغوں سے عجب سروے رواں کٹ گیا آقا، واللہ کے دل زید سے اب ہٹ گیا آقا. یہ کہتی ہی عباس پہ رقت ہوئی طاری، اشک آنکھوں سے برسے صفت ابر بہاری، گھبرا کے کہا شاہ نے کیوں کرتے ہو زاری، اچھا وہی ہوے گا جو مرضی تمہاری، آزردہ نہ ہو منہ سے بس اب کچھ نہ کہیں گے، تم جس میں ہو خوش داغ تمہارا بھی سہیں گے. عباس گرے پاؤں پہ گردن کو جھکا کر، رونے لگے شہ بھائی کو چھاتی سے لگا کر. بانو نے کہا غش سے سکینہ کو جگا کر، صدقے گئی دیکھاؤ چچا جان کو جا کر. اس طرح جو شاہ شہداء روتے ہیں بی بی، اس طرح جو شاہ شہداء روتے ہیں بی بی، سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں بی بی. تو جناب عباس کی رخصت کے حوالے سے یہ چند اشعار تھے. یہ سنتے ہی گھبرا کے چلی جلد وہ بے آس، اودے ہوئے جاتے تھے لبے لال یہ تھی پیاس. زینب نے کہا آتی ہے لو عاشق عباس، عباس نے گودی میں لیا بڑھ کے بسد یاس. بہتے تھے جو آنسو خلف شیر خدا کے، سوکھے ہوئے لب ملنے لگی منہ سے چچا کے. عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانی، شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے پانی. عباس نے فرمایا بسد اشفشانی، اللہ بجھائے گا تیری تشنہ دہانی. لو گود سے اترو تو ہم اب جائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائیں سکینہ. تو یہ جناب عباس کے حال کے حوالے سے چند بند میں نے آپ کو سنائی. تو یہ سلسلہ جو مرثیہ کہنے کا تھا، میر اور انیس نے، دبیر اور انیس نے بہت خوبصورت مرثیے. پھر اس کے بعد نجم افندی صاحب نحو کے حوالے سے ایک بڑے مختلف رنگ میں ایک بہت بھرپور اور بے شمار لوگ ہیں. لیکن آج ہماری ایک جو سلسلہ ہوتا ہے کلام شاعر زبان شاعر، آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں. جی جی بالکل. خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہے کلام شاعر بزبان شاعر. اور چونکہ آج گفتگو چل رہی ہے صوفیانہ شاعری کے حوالے سے، ہم نعت، سلام، منقبت اور جو رسائی ادب ہے اس حوالے سے، تو اسی حوالے سے آج ہم نے ایک شخصیت ہیں جنہیں میں نے اور نعیم نے اپنے پروگرام میں اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے. یوں تو غزل بھی بہت اچھی لکھتے ہیں، مختلف اصناف سخن پر جو ہے انہیں یعنی کمال حاصل ہے، بہت خوب لکھتے ہیں. لیکن جو کربلا کے حوالے سے، کیونکہ یہ مہینہ بھی محرم سفر، ہم چاہ رہے تھے کہ اس حوالے سے خصوصی گفتگو ہو. سلام اور جو مرثیہ ہے یا نوحہ ہے کہ وہ جو لکھا جا رہا ہے، جو لکھا گیا، تو دور حاضر میں بہت خوبصورت، بہت اچھے سلام جو لکھے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری شہر برمنگھم میں رہتے ہیں. تو آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ سجاد حیدر صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی دعوت دینے کا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس خوبصورت پروگرام میں جو خاص طور پہ محمد وال محمد کے ذکر سے ایک
मखसूस प्रोग्राम है, उसमें आपने मुझे दावत दी, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। नहीं सजाद भाई, शुक्रगुजार तो हमें होना चाहिए आपका, क्योंकि माशाल्लाह आप इतना अच्छा लिख रहे हैं और इतने अरसे से लिख रहे हैं। और जब डॉक्टर निकत ने मुझे बताया कि अब सजाद भाई को हमने मदऊ करना है अपने प्रोग्राम में, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई बहुत इस हवाले से भी, क्योंकि माशाल्लाह आप ये शायरी भी हमने सुनी है, आपके मुशायरों में हमने सुना है पहले भी, और सुना ही नहीं है, लूटते हुए देखा है। नहीं, बस एक मश्क जारी है, मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा लिखता हूँ, बस एक मश्क है और आपको पसंद आता है उसके लिए। और ख़ास तौर पे सलाम और मनक़बत के हवाले से माशाल्लाह आपका काम जो है अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आज माशाल्लाह हम भी थोड़ा फैज़याब इंशाल्लाह मैं पेश करूँगा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका ये सिलसिला जो ख़ास तौर पे मरसिया के हवाले से आपने खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया है, और मीर नीस के हवाले से और असातिज़ा के हवाले से। आपके कलाम तक जाने से पहले कुछ सवालात हम पूछना चाहेंगे। एक महफिल में आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहा ये जो खुसूसी अय्याम अज़ा होते हैं, मेरा जो महवर व मरकज़ होता है मेरी शायरी का, वो यही सलाम और मनक़बत या मरसिया मैं लिखता हूँ। यूँ तो गज़ल भी कहता हूँ, मगर इन दिनों इन अय्याम में खुसूसियत से ये शायरी जो है होती है। तो ये आपने कब से लिखना शुरू किया? और ये क्योंकि ये देखिए जो मजहबी रुझानात वाली शायरी है, तो इस तरफ आप कब आए? क्या गज़ल पहले कही या ये पहला, क्या सिलसिला क्या हुआ? अच्छा, ये 99 में तो मेरी एक किताब आई थी बिछड़ा हुआ मौसम, और अच्छा, ये शायरी की गज़ल की गज़ल और नज़्म की किताब थी। नज़में कम थी लेकिन गज़लें ज़्यादा थी। और उससे पहले सिर्फ गज़लें और नज़में जो थी, और ख़ास तौर पे जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से ये मजहबी या रसाई अदब के हवाले से बहुत कम लिखा। और मेरे ख्याल कब आया? ये जब मैं बाकायदा जब मैं जर्मनी में मूव हुआ, तो वहाँ पे चूँकि हमारी जितने भी इमाम बारगाह का इंतज़ाम था वो हमारी फैमिली के पास ही था। और जब मैंने वहाँ पढ़ना शुरू किया तो एक दो कलाम मैंने मोहसिन नकवी साहब के पढ़े, तो फिर फौरी तौर पे मैंने इरादा किया कि जो भी लिखना है, जो भी पढ़ना है वो अपना होगा, किसी का मैंने नहीं पढ़ना। उस इरादे से ये हुआ कि जो भी टूटे फूटे अल्फाज थे उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे आप सुनेंगे कि किस हद तक उसमें पुख्तगी है या नहीं है वो आप देखिएगा, लेकिन कोशिश मैंने की जैसा भी है वो मैं अपना कलाम जो है वो पेश करूँगा। उससे आहिस्ता आहिस्ता मेरी ब्यास जो है वो बनती गई। और जो आप इस हवाले से बात कर रही हैं अय्याम अज़ा के हवाले से, कि एक तो पूरा माह रमज़ान में और यकम मुहर्रम से लेके 9 रबीउल अव्वल तक मैं कोई गज़ल का या किसी जो आम शायरी है उसकी तरफ बिल्कुल अगर कोई मिसरा आ भी गया तो उसको मैं इस्लाम की तरफ ले जाता हूँ। और ये पाबंद रहने से ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं गज़ल से दूर भी हुआ। काफ़ी अरसा मैंने तकरीबन 6-7 साल गज़ल नहीं लिखी, और गज़ल में भी मेरे वही रंग आने लगा। तो अब इरादतन मैंने कुछ गज़लें एक दोस्त की धमकी पे शुरू की। वो मेरे दोस्त हैं, आबिद मिसाल पब्लिशर हैं। उन्होंने कहा सजाद भाई मेरे पास जितनी भी आपकी गज़लें हैं वो मैं किताब आपकी दूसरी किताब शाया कर दूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे फिर थोड़ा सा वक्त दो, मैं कुछ और गज़लें आपको भेजता हूँ। तो अब फिर इरादतन मैंने कुछ गज़लें लिखना शुरू की हैं। लेकिन अच्छी बात है ये, मैं समझता हूँ कि साथ साथ नहीं, वो मुझे दोबारा जब गज़ल मैंने लिखनी शुरू की तो उसमें मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, इसको नहीं छोड़ना। और एक शख्सियत हैं आयतुल्लाह किबल गरवी साहब, वो उन्होंने मुझे कहा कि सजाद गज़ल नहीं छोड़नी। मैंने उनको फिर मैंने बाकायदा से गज़ल जो है वो अब फिर शुरू की है, क्योंकि ये किस्म की अमानत भी होती है। आप लोग सुनना चाहते हैं जो आपसे, लेकिन असल में आप मतलब अल्लाह ताला ने आपको ये अता किया हुआ है, तो आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इससे कोई नाराज़गी नहीं है कि मैं जानबूझ के छोड़ा हुआ है। चूँकि इमाम बारगाह में इतनी मसरूफियत है और मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ने के लिए जाना होता है, और आपका माहौल और सब चीज़ें भी ज़ाहिर हैं, आपकी कैफियत। तो जब वो पता है कि इस शब जुमा भी ये पढ़ना है तो मेरी कोशिश होती है कि नए से नया कलाम, चाहे वो कोई सुने ना सुने, कोई कहर नहीं, कोई मेहर नहीं। जी हाँ, शायद उम्र का तकाज़ा भी कि गज़लों से दूर हो। नहीं ऐसा तो खैर नहीं, लेकिन ये कि शायरी के लिए मैं नहीं समझता कि उम्र जो है वो कभी रुकावट बननी चाहिए या बन सकती है। बल्कि डॉक्टर सफ़ी साहब मेरे से नाराज़ होते थे, वो कहते थे कि तुम गज़ल क्यों नहीं कहते। तो मैं उन्हें कहता था कि आपको पता है कभी लंदन कभी किसी इमाम बारगाह में पढ़ने के लिए जाना होता है, तो कोशिश मेरी ये होती है कि चाहे वहाँ पे पढ़ने का मौका मिले ना मिले, लेकिन मेरी अपनी तरफ से बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद इस अंदाज से हाज़िरी हो कि मैं नया कलाम वहाँ पे लिखूँ।
تو یہ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا سجاد بھائی، کیا سب سے پہلے آپ ہمیں کیونکہ ساتھ گفتگو بھی چلتی رہے گی تھوڑی بہت، ہم چاہیں گے کہ حمد یا نعت اگر آپ نے کوئی کہی ہے تو وہ وہاں سے ابتدا کی جائے۔ میں ہم بھی پیش کرتا ہوں اور نعتیں انشاءاللہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جو میرا اس کو اشاعت میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ نعتیں میری الگ سے ایک مجموعہ ہے اور تقریباً 35 کے قریب نعتیں ہو گئی اور میں 15-20 اور کر کے تو انشاءاللہ نعتوں کا الگ سے صدقہ جاریہ بھی ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت۔ تو ہم پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ۔ کہ نبی پاک پر درود اور سلام حمد ہے، واہ، اللہ نبی پاک پر درود اور سلام حمد ہے، یہ نعت اور یہ منقبت کا اہتمام حمد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، نبی پاک پر درود اور سلام حمد ہے، یہ نعت اور یہ منقبت کا اہتمام حمد ہے، اور ثنا میرے رسول کی ثنائے ذوالجلال ہے، بے شک، ثنا میرے رسول کی ثنائے ذوالجلال ہے، میں لکھ رہا ہوں جو علی ولی کا نام حمد ہے، بے شک، سبحان اللہ، ہر ایک قول مصطفیٰ، ہر ایک خطبہ علی، ہر ایک قول مصطفیٰ، ہر ایک خطبہ علی، ادا لبوں سے ان کے جو ہوا کلام حمد ہے، بے شک، اور کرم یہ مصطفیٰ کا ہے، یہ لطف مرتضیٰ کا ہے، کرم یہ مصطفیٰ کا ہے، یہ لطف مرتضیٰ کا ہے، یہ جاری اس زبان پر جو صبح و شام حمد ہے، سبحان اللہ، اور بفیض عشق پنجتن، بفیض مدح پنجتن، بفیض عشق پنجتن، بفیض مدح پنجتن، چھلک رہا ہے جو میرے سخن کا جام حمد ہے، کیا کہنا ہے، اور شعور حق کے ساتھ گر کھڑے ہو جا نماز پر، اللہ، شعور حق کے ساتھ گر کھڑے ہو جا نماز پر، ہر ایک سجدہ حمد ہے، ہر ایک قیام حمد ہے، سبحان اللہ، سبحان واہ واہ، بے شک، شعور حق کے ساتھ گر کھڑے ہو جا نماز پر، ہر ایک سجدہ حمد ہے، ہر ایک قیام حمد ہے، ہر ایک رنگ صبح نو ثنائے کردگار ہے، ہر ایک رنگ صبح نو ثنائے کردگار ہے، صبا گلوں سے کر رہی ہے جو کلام حمد ہے، اور نجوم و ماہتاب نے، سحاب و آفتاب نے، نجوم و ماہتاب نے، سحاب و آفتاب نے، دھنک کے جو قلم سے لکھ دیا تمام حمد ہے، سبحان اللہ، نبی ایک پاک بر درود اور سلام حمد ہے، یہ نعت اور یہ منقبت کا اہتمام حمد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں ڈاکٹر صاحب جتنے بھی لکھنے والے ہیں اور سجاد بھائی کا مقام جو ہے وہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ ایک تو ان کا اپنا ایک اسلوب ہے، اور سلام اور منقبت اور حمد و نعت کے حوالے سے کافی ماشاءاللہ ان کا اور بہت نمایاں کام ہے، بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب بھی ان کو سنتے ہیں، اور دل میں اترنے والا کلام ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، تو جناب رسول خدا کے حضور اگر کوئی کلام پیش کریں آپ، کوئی نعت۔ ایک مصرع ہمیں دیا گیا تھا کہ اس کی تاریخ تجلی عرش پر تحریر ہے، واہ، گنبد توحید میں جو نغمہ تکبیر ہے، واہ، گنبد توحید میں گنبد توحید میں جو تکبیر ہے، نغمہ تکبیر ہے، یہ سبھی کچھ مصطفیٰ کے نطق کی تاثیر ہے، سبحان اللہ، گنبد توحید میں جو نغمہ تکبیر ہے، یہ سبھی کچھ مصطفیٰ کے نطق کی تاثیر ہے، وہ خدائے لم یزل ہے، خال و خد رکھتا نہیں، سبحان اللہ، بے شک جی، وہ خدائے لم یزل ہے، خال و خد رکھتا نہیں، پر نبی کی ذات اس کے فضل کی تصویر ہے، سبحان اللہ، وہ خدائے لم یزل ہے، خال و خد رکھتا نہیں،
پر نبی کی ذات اس کے فضل کی تصویر ہے، اور ان کی ہستی پر کتاب حق رہے محو ثنا. واہ ان کی ہستی پر کتاب حق رہے محو ثنا، گفتگو ان کی کلام پاک کی تفسیر ہے، اور راستے میں رہ گیا جبریل سا سدرا شناس. راستے میں رہ گیا جبریل سا سدرا شناس، اور خرامہ عرش پر وہ صاحب توقیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. راستے میں رہ گیا جبریل سا سدرا شناس، اور خرامہ عرش پر وہ صاحب توقیر ہے. یہ شعر سنیے. ایک لہجہ راز نطق کبریا کا ہے امین. واہ واہ واہ. ایک لہجہ راز نطق کبریا کا ہے امین. ایک خط کوسین ہے جو وصل کی تصویر ہے. ایک لہجہ راز نطق کبریا کا ہے امین. ایک خط کوسین ہے جو وصل کی تصویر ہے. تضمین دیکھیے گا کہ کہکشاؤں میں ہیں روشن اس کی آمد کے نشان. کہکشاؤں میں ہے روشن اس کی آمد کے نشان. اس کی تاریخ تجلی عرش پر تحریر ہے. واہ واہ واہ. پھر دوبارہ پڑھیے. کہکشاؤں میں ہے روشن اس کی آمد کے نشان. اس کی تاریخ تجلی عرش پر تحریر ہے. اور ہر نفس میں گھومتی ہیں زائروں کی ٹولیاں. ہر نفس میں گھومتی ہیں زائروں کی ٹولیاں. قلب میں جیسے محمد کا نگر تعمیر ہے. ہر نفس میں گھومتی ہیں گھومتی ہیں زائروں کی ٹولیاں. قلب میں جیسے محمد کا نگر تعمیر ہے. اور جو تجلی مصطفیٰ کی ذات میں ظاہر ہوئی، جو تجلی مصطفیٰ کی ذات میں ظاہر ہوئی، مہدی دوراں تلک اس نور کی زنجیر ہے. جو تجلی مصطفیٰ کی ذات میں ظاہر ہوئی، مہدی دوراں تلک اس نور کی زنجیر ہے. شعر دیکھیے. ان کے شایاں گر لکھوں تو ہے عطائے مصطفیٰ. ان کے شایاں گر لکھوں تو ہے عطائے مصطفیٰ. گر کہیں خامی رہے تو یہ میری تقصیر ہے. ان کے شایاں گر لکھوں تو ہے عطائے مصطفیٰ. گر کہیں خامی رہے تو یہ میری تقصیر ہے. کیا میرے مولا یہ گریہ رائے گاں جانے کو ہے. کیا میرے مولا یہ گریہ رائے گاں جانے کو ہے. کس لیے مولا بلاوے کے لیے تاخیر ہے. کیا میرے مولا یہ گریہ رائے گاں جانے کو ہے. کس لیے مولا بلاوے کے لیے تاخیر ہے. ایسے طاہر رس جن کو چھو نہیں سکتا کبھی. ایسے طاہر رس جن کو چھو نہیں سکتا کبھی. ان کی عصمت کی گواہی آیت تطہیر ہے. اور گونج سنتا ہوں جرس کاروان عشق کی. گونج سنتا ہوں جرس کاروان عشق کی. اس سفر سے بن رہی سجاد کی تقدیر ہے. اس سفر سے بن رہی سجاد کی تقدیر ہے. گنبد توحید میں جو نغمہ تکبیر ہے. یہ سبھی کچھ مصطفیٰ کے نطق کی بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. اچھا سجاد بھائی ایک بات آپ سے یہ پوچھنا تھی کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے. مطلب یہ جس کو بے شک اس میں تو جس پہ اللہ کرم فرماتے ہیں اس کے لیے آپ کا کوئی خاص اوقات ہے لکھنے کے یا آپ چلتے پھرتے یا کام کرتے بھی آپ کوئی خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے. چونکہ اس کے بارے میں کچھ شاعر ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو ایک آمد کا مصرع ہوتا ہے وہ تو ایک آدھی ہوتا ہے اور اس سے آپ کو تحریک ہوتی ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے اور وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب میری ایک عادت رہی ہے کہ اگر کسی بھی کہیں بھی موقع ملا نا جو بھی مصرع ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں. اور پھر اہتمام جو ہے وہ رات کو ہی ہوتا ہے. دن میں اتنا وقت نہیں ملتا. اور پھر رات کو یکسوئی کے ساتھ. اور یہ پھر نہیں پتا کہ کب اس کو سونا کب ہے. اور نیند کے معاملے میں میرے گھر والے بھی جانتے ہیں پھر میں کمپرومائز نہیں کرتا. اگر 3 بجے ہے 4 بجے ہے 2 بجے تک تو عادت ہے میری روٹین میں سونے کی. اور ایک ہے کہ چاہے ایک مصرع کہوں چاہے صرف سوچوں چاہے پورا سلام ہو جائے روزانہ کوشش کر کے میں نے بیٹھنا ضرور ہے لکھنے کے لیے. یہ ایک میری لکھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے بیٹھنا ضرور ہے. یہ ایک کوشش کرتا ہوں اور پھر اس طرف سے رجوع کرتا ہوں عطا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اچھا مجھے سجاد بھائی یہ بتائیے کہ یہ تو حمد و نعت کے ساتھ ساتھ اور ایک جو جس میں خصوصیت سے جو آپ لکھتے ہیں وہ ہے سلام
اور میرے خیال میں مرثیے بھی آپ نے لکھے. مرثیے نہیں لکھے. دعا کیجیے گا کہ مرثیہ لکھ سکوں. نوحے لکھے ہیں اور مرثیہ شروع کیا ہوا ہے, لیکن اس میں ابھی وہ آپ کیا سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے مرثیہ لکھنا؟ اس کے لیے آپ کو ایک مکمل اہتمام کی ضرورت ہے, پورے انتظام کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. وہ چلتے پھرتے والا کام. پڑھے مرثیے؟ اچھا, یہاں پر مرثیے پڑھتے ہیں تو کس کے مرثیوں نے آپ کو متاثر کیا؟ مجھے یقینی طور پہ مطلب میر انیس صاحب نے اور مرزا سلامت علی دبیر صاحب کے مرثیوں نے. انیس و دبیر کے مرثیے تو خیر کیا بات ہے کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ میدان کارزار میں کھڑے ہیں اور مقتد سجا ہوا ہے, آپ ان کو ایک ریفرنس کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بے شک. اور جو اچھا, ایک تو یہ کلاسیکل مرثیے ہیں ہمارے جو انیس اور دبیر کے مرثیے ہیں, اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ مرثیوں میں بھی یعنی ان کی حیت تو وہی رہی کہ مسدس کے انداز میں کہ 4 مصرے اور پھر وہ 2 مصرے اسی طرح لکھا جاتا ہے, مگر جو وہ کہنا چاہیے اس کے خیال کے اعتبار سے یا جو ٹاپکس تھے اس کے کہ پہلے تو کسی ایک فرد کو لے کے پوری موضوعاتی مرثیوں کی طرح, تو اس حوالے سے آپ کو کیا چیز زیادہ انسپائر کرتی ہے اور کن نئے موضوعاتی مرثیوں کے حوالے سے آپ کلاسیکل آپ کی کیا رائے ہے؟ ویسے تو میں پسند کرتا ہوں میر انیس اور ان کا ایک چونکہ وہ شخصیت کے حوالے سے ان کے ہوتے تھے, اور موضوعاتی ابھی ذوالفقار اور انہوں نے لکھا, اقبال حیدر صاحب نے پھر جہاد کے عنوان سے انہوں نے. ہاں, اتفاق ہے کہ میں ان کی کتاب جو ہے علم و ذوالفقار لے کے آئی ہوں, اور جہاد کے حوالے سے شاید اس میں جہاد پہ بھی ان کا ایک مرثیہ ہوگا. اور میرے خیال میں اس میں 2 ہی مرثیے ہیں, علم اور ذوالفقار کے حوالے. ہاں, اس کے علاوہ ان کا جہاد اور ایک مسدس اور بھی ہے. پھر مجھے اگر بہت متاثر کیا ہے تو جوش ملی آبادی, تو خیر جوش صاحب کے تو الفاظ کا ذخیرہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور آپ سیکھتے ہیں اردو ان کے جی بالکل بالکل. ہاں, جو الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اور نجم افندی صاحب, ان کے نوحوں نے, ان کے نجم افندی صاحب کی کیا, اور ان کے مرثیے وہ ایسے مطلب مصرے ہیں کہ کیا کہ ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے. دیکھیے مطلب ان کا, ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے, استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے. دیکھیے کیا مسئلہ ہے, اور اس کے آگے اسلام کیسے چلے گا. ان کے بے شمار, اور اس پہ بہت کام کیا ہے, استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے. خوب کہا ہے. تو نجم افندی صاحب کے چونکہ انقلابی ایک رنگ بہت ہے, اور انہوں نے سماجی اور ہمارے جتنے سوشل جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں نجم افندی صاحب تو نوحوں کے حوالے سے جی مرثیے بھی ان کے کچھ ہیں, زیادہ نوحے ان کے زیادہ نوحے اور سلام ہیں ان کے. اور میرے خیال میں آج کل کے دور میں جو نوحے بہت مشہور یا مقبول ہیں ریحان اعظمی صاحب کے. ہاں جی, بہت بہت زود گو, اور پروردگار ان کو صحت دے, ان کو سلامت رکھے. ایک صدمے سے بھی گزرے, ان کے بیٹا پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے. جی ہاں, ان کا بیٹا سلمان, آپ نے سنا ہوگا سلمان اعظمی, اس کا بھی انتقال ہوا بیچارے کا. بہت بڑا اور شاعر بہت اچھا سلمان اعظمی نے جیسے لکھنا شروع کیا تھا, جو نئے لکھنے والوں میں جس نے بہت متاثر کیا ہے اس میں سلمان اعظمی بھی تھا. اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا لکھنے والا ہمارے درمیان سے چلا گیا. اللہ پاک کی رحمت فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی سجاد بھائی سے ہم نیکسٹ کیا سنیں گے؟ ہم سلام منقبتیں ہوں, سلام ہو جو پیش کرتا ہوں. تو اس میں آپ کی جو بات تھوڑی سی کہ نجم افندی صاحب کی جو کتاب پہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے آپ نے بہت کام کیا ہے. جی, ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے خاص طور پہ ریسرچ پہ بہت کام ہے ان کا. انہوں نے مرزا سلامت علی دبیر, اگر آپ کو میرے پاس ان کی 5 جلدیں ہیں, مرزا سلامت علی دبیر کے غیر منقوط کلام اور سب جو بھی ہے انہوں نے اکٹھا کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے فیض شناسی پہ بھی ایک ان کی کتاب آئی تھی تحقیق. یہ کافی اقبال اور فیض پہ تو ان کی کافی ریسرچ ہے تقی صاحب کی, مستند محقق ہیں, اور ماشاءاللہ بڑا اچھا وہ کام. ایک اور مجھے آپ نے سلمان کی تو خیر بے وقت تو ایک اور شاعر جو کہ اہل بیت کا بہت چاہنے والا تھا اور دنیا سے چلا گیا, وہ محسن نقوی صاحب. مجھے ان کی شہادت کا بھی بہت. محسن نقوی صاحب نے جو آپ کے پاس نئے اس وقت رجحانات ہیں, یعنی ممبر کے حوالے سے بھی, اور گو اس کو اس رنگ میں ہمارے ذاکرین لے کے چل نہیں رہے, لیکن جو انہوں نے انداز دیا کہ نثر اور شاعری کو انہوں نے اکٹھے ایک ممبر پہ جا کے جیسے پیش کیا, یہ بھی انہی کا خاصہ ہے.
اور خاص طور پہ ایسے بنے بنائے مصرے محسن نقوی یہ غزلیں تو لیکن یہ کہ لوگ واقف نہیں، بہت سے لوگ ان کی جو شاعری ہے مذہبی لیکن وہ بھی بہت کمال، بہت اچھا، بہت کمال لگا. اور ہم انشاءاللہ آج ہمارا سجاد بھائی یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم جو کلاسیکل شعراء ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہم نے انیس اور دبیر کے مرچیوں کے حوالے سے ہم نے کچھ ناظرین تک پہنچایا تھا اور نجم آفندی کا ایک نوع، لیکن اب ہم انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کے بعد ہم انشاءاللہ محسن نقوی صاحب کا کلام بھی اپنے سننے والوں تک پہنچائیں گے اور سرفراز عبد صاحب کا. تو اب فی الحال لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی اور دو چیزیں ایک تحت اللفظ میں ہم سننا چاہیں گے سلام، ایک ترنم سے بھی ایک ترنم زیاد بھائی کا ترنم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. کوشش کرتا ہوں منقبت، اور ہم کو فرمائش نہیں کر رہے، آپ اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے. پہلے ایک منقبت پیش کرتا ہوں، وہ جو آپ نے حکم دیا ہے کہ اس کو لحن میں پڑھنے کا، تو وہ پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد بگڑے بنے ہیں کام، تیرا نام کیا لیا، بگڑے بنے ہیں کام، تیرا نام کیا لیا، مشکل ہوئی تمام، تیرا نام کیا لیا، بگڑے بنے ہیں کام، تیرا نام کیا لیا. شعر سنیے گا. مولا یہ صبح و شام میرے اور ہو گئے، مولا یہ صبح و شام میرے اور ہو گئے، مولا یہ صبح و شام تیرا نام کیا لیا، اتری ہے کہکشاں میرے دل کے غدیر میں، اتری ہے کہکشاں میرے دل کے غدیر میں، روشن ہے گام گام تیرا نام کیا لیا، کھلتے گئے گلاب مودت کے روح میں، کھلتے گئے گلاب مودت کے روح میں، خوشبو کے چھل کے جام تیرا نام کیا لیا، چہروں پہ کھل کے آ گیا سب کا حسب نسب، چہروں پہ کھل کے آ گیا سب کا حسب نسب، میں نے میرے امام تیرا نام کیا لیا، مجھ کو ملی نماز میں قیمت نماز کی، مجھ کو ملی نماز میں قیمت نماز کی، در سجدہ و قیام تیرا نام کیا لیا، کر کے بلند دست علی کہہ گئے نبی، کر کے بلند دست علی کہہ گئے نبی، دی ہو گیا تمام تیرا نام کیا لیا. وہ یہ شعر دیکھیے گا، عرفان و آگہی کے یہ بے صوت سلسلے،
عرفان و آگہی کے یہ بے صوت سلسلے مجھ سے ہیں ہم کلام تیرا نام کیا لیا مجھ سے ہیں ہم کلام تیرا نام کیا لیا اور مقطع پیش خدمت ہے جی ارشاد. سجاد کی تو روح بھی سیراب ہو گئی سجاد کی تو روح بھی سیراب ہو گئی اس نے یہ تشنہ کام تیرا نام کیا لیا بگڑے بنے ہیں کام تیرا نام کیا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سجاد بھائی یہ ایک اور آپ کی شخصیت کا پہلو جو مجھے تو علم تھا خیر اس کا, اور اتنا اچھا ماشاءاللہ لحن بھی اور اتنا خوبصورت آواز بھی, اتنی اچھی کمپوزیشن بہت اچھی ہے, بہت پیاری ہے, اور جتنی محبت سے آپ نے لکھا اور جتنی عقیدت سے آپ نے پڑھا ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمایا. میں نے تو بہت, میں تو اس میں گم سا ہو گیا. آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بھائی یہ تو جو دریا تھا محبت کا, اللہ عقیدت کا, اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرے قلم میں, اور یہ عطا ان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ لکھنا, نعت لکھنا, حمد لکھنا, سلام لکھنا, منقبت لکھنا کوئی آسان نہیں, بالکل نہیں. یہ تو جب تک وہاں سے عطا نہ ہو, یہ چنیدہ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک, چنندہ لوگ, چنندہ کوئی بھی پیچھے چل رہا ہے غلط کلام, کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی لکھ سکتا ہے, سب کو عطا ہو سکتی ہے, بس اس طرف رجوع کرنے کی بات ہے, ادھر سے دینے میں کوئی تاخیر نہیں. بے شک ہاں, بس ہم ایک اس طرف یعنی اس طرف سے ہوا تو آتی ہے, دریچے کھولنا ہمارا کام ہے جو ہم کھولتے ہی نہیں ہیں. تو یہ خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے دریچہ کھول رکھا ہے. بڑے میں تو بہت, یعنی کہ اس میں یقین کر اتنے سحر میں جکڑ لیا انہوں نے, اتنا خوبصورت, بہت خوبصورت پڑھا ہے آپ نے. اور ماشاءاللہ جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں ان کی آپ جو کمپوزیشنز ہیں وہ تقریباً یا کسی بھی جگہ پہ باقاعدہ لحن میں نہیں پڑتا. اچھا, یہ خصوصی عنایت ہمارے پروگرام کے لیے, یہ ہماری خوش نصیبی, آپ کی وجہ سے, بڑی خوش نصیبی ہے. آپ اتنے مترنم ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بھی بتاؤں. کسی کا حکم ہو تو کر لیتا ہوں, لیکن میں نے خود کو اس طرح سے متعارف نہیں کروایا, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے, اور میرے پاس اگر طویل نظم ہے تو اس میں سے پھر آپ 5 شعری سنائیں گے, 6 شعری, اور کبھی مسلسل ہوتی ہے تو پھر اس میں اگر بریک آ جائے یا کچھ اشعار سنائے جائیں تو پھر اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, اس لیے وہ اس طرح سے میں نے کبھی تحت اللفظ جو ہے وہ زیادہ تحت اللفظ ہی کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ یقیناً اس پروگرام کو پسند بھی کریں گے آج اس حوالے سے کہ سجاد بھائی کی آواز بھی ان تک پہنچے گی ماشاءاللہ, اور بڑے یقیناً مجھے یقین ہے کہ وہ انجوائے کریں گے ایسے بھی. ہم چاہیں گے مزید کچھ کلام تحت اللفظ میں بھی ہمیں کچھ عنایت ہو. ایک میں نے خاص طور پہ جو 2 شاعروں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس حوالے سے جو کلام منتخب کیے ہیں تاکہ ایک جو شعری تسکین ہے وہ بھی میری پوری ہو جائے. اور سنیے گا کہ ان کی بسم اللہ عطا کے دائرے میں لفظ آ گئے, ان کی عطا کے دائرے میں, ان کی عطا کے دائرے میں لفظ آ گئے, لفظ آ گئے, مدح و ثنا کے دائرے میں لفظ آ گئے. واہ واہ واہ. ان کی عطا کے دائرے میں لفظ آ گئے, مدح و ثنا کے دائرے میں لفظ آ گئے, اور توصیف پنجتن کا ارادہ کیا ہی تھا, توصیف پنجتن کا ارادہ کیا ہی تھا, ذکر خدا کے دائرے میں لفظ آ گئے. کیا کہہ رہے ہیں, پنجتن کا ارادہ کیا ہی تھا, سبحان اللہ, ذکر خدا کے دائرے میں لفظ آ گئے. اور آیا جو دل میں مدحت عباس کا خیال, آیا جو دل میں مدحت عباس کا خیال, شان وفا کے دائرے میں لفظ آ گئے. اور بہن یہ شعر دیکھیے گا کہ ہونے لگا جو ثانیہ زہرا کا تذکرہ, ہونے لگا جو ثانیہ زہرا کا تذکرہ, خود ہی حیا کے دائرے میں لفظ آ گئے. سبحان اللہ, خود ہی حیا کے دائرے میں, ثانیہ زہرا کا کیا کہنے, سبحان اللہ, خود ہی حیا کے دائرے میں لفظ آ گئے. اور بن کر حسینی ماتمی مصروں کی شکل میں,
بن کر حسینی ماتمی مصروں کی شکل میں شہ کی اذا کے دائرے میں لفظ آگے اور لینے کو حسن آیا تطہیر مومنوں لینے کو حسن آیا تطہیر مومنوں اہل کسا کے دائرے میں لفظ آگے لینے کو حسن آیا تطہیر مومنوں اہل کسا کے دائرے میں لفظ آگے اور جب بھی سخن کو ہو گئی نسبت امام سے جب بھی سخن کو ہو گئی نسبت امام سے سمجھو بقا کے دائرے میں لفظ آگے کیا کہنے جب بھی سخن کو ہو گئی نسبت امام سے سمجھو بقا کے دائرے میں لفظ آگے اور اس میں تسلیم و رضا کو دیکھیے گا کہ تسلیم ہو رہا ہے قلم ان کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے قلم ان کے سامنے ان کی رضا کے دائرے میں تسلیم ہو رہا ہے قلم ان کے سامنے ان کی رضا کے دائرے میں لفظ آگے اور پہلے تو بن کے روٹیاں کشکول میں گرے یہ لفظوں کو دیکھیں پہلے تو بن کے روٹیاں کشکول میں گرے پھر حلتا کے دائرے میں لفظ پہلے تو بن کے روٹیاں کشکول میں گرے پھر حلتا کے دائرے میں لفظ آگے پوشا کے نعت مصطفیٰ کو زیب تن کیے صحن ولا کے دائرے میں لفظ آگے اور سجاد پرسا ہو گیا اشعار کا قبول کرب و بلا کے دائرے میں لفظ آگے سبحان اللہ سبحان اللہ کرب و بلا کے کیا خوب کرب و بلا کے دائرے میں لفظ کیا کہنے مدحو ثنا کے دائرے میں لفظ سبحان اللہ سجاد بھائی ایک سجاد بھائی گزشتہ دنوں ہماری ایک نشست ہوئی تھی اس میں بھی آپ نے ایک سلام سنایا تھا اگر وہ بھی عطا ہو جائے میں بالکل پیش کرتا ہوں کیا کہنے بھائی واہ اچھا آپ نے نظمیں بھی مسلسل نظمیں بھی لکھی ہیں اس حوالے سے مطلب پابند لکھی ہیں بالکل پابند اچھا پابند مخفف جی ایک اس سے پہلے 3-4 بالکل تازہ جو پرسوں ایک چند اشعار جی جی بالکل ارشاد دوسرا جو آپ نے ہاں تازہ ترین جو ہے کلام ہو تو کیا بات ہے اس جہاں میں دیکھنے کو اس جہاں کے راستے اس جہاں میں دیکھنے کو اس جہاں کے راستے ہیں طلب شاہ نجف کے آستاں کے راستے سبحان اللہ واہ واہ اس جہاں میں دیکھنے کو اس جہاں کے راستے ہیں طلب شاہ نجف کے آستاں کے راستے اور یہ سلونی کا بڑا دعویٰ اسی کو زیب ہے بے شک یہ سلونی کا بڑا دعویٰ اسی کو زیب ہے جو زمین پہ رہ کے جانے آسماں کے راستے سبحان اللہ واہ واہ یہ سلونی کا بڑا دعویٰ اسی کو زیب ہے جو زمین پر رہ کے جانے آسماں کے راستے اور زائرین کربلا کے کارواں میں آ کے دیکھ زائرین کربلا کے کارواں میں آ کے دیکھ سوئے جنت جا رہے ہیں سب یہاں کے راستے سوئے جنت جا رہے ہیں سب یہاں کے راستے اور جادائے کرب و بلا میں خاک سے لپٹے ہوئے جادائے کرب و بلا میں خاک سے لپٹے ہوئے میرے قدموں میں بچھے ہیں کہکشاں کے راستے سبحان اللہ میرے قدموں میں بچھے ہیں کہکشاں کے راستے نعیم بھائی جستجو لائی تخیل کو فراز عرش پر جستجو لائی تخیل کو فراز عرش پر چشم حیرت پر کھلے دیکھو کہاں کے راستے سبحان اللہ جستجو لائی تخیل کو فراز عرش پر چشم حیرت پر کھلے دیکھو کہاں کے راستے اور بحر بخشش تک گیا میری فغاں کا سلسلہ بحر بخشش تک گیا میری فغاں کا سلسلہ جا کے کوثر سے ملے اشک رواں کے راستے سبحان اللہ بحر بخشش تک گیا میری فغاں کا سلسلہ جا کے کوثر سے ملے اشک رواں کے راستے اور ہاتھ کی الجھی لکیروں حسرتوں کے دشت میں ہاتھ کی الجھی لکیروں حسرتوں کے دشت میں اے خدا مجھ کو دکھا شاہ زماں کے راستے اس جہاں میں دیکھنے کو اس جہاں کے راستے ہیں طلب شاہ نجف کے آستاں کے راستے سبحان اللہ واہ 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 ایک سے ایک بڑھ کر ماشاءاللہ اور اتنا خوبصورت اور عمدہ کلام سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا واہ اپنے لہو سے لکھنے چلے داستان عشق اپنے لہو سے لکھنے چلے داستان عشق نکلے ہیں جو مدینہ سے یہ پیکران عشق واہ واہ
تو کرب و بلا کے دشت میں مردان حق شناس، کرب و بلا کے دشت میں مردان حق شناس، آباد کرنے آ گئے ہیں ایک جہان عشق، اور لوہے زمن پہ خامہ عزم بقا کے ساتھ، لوہے زمن پہ خامہ عزم بقا کے ساتھ لکھی کریم کربلا نے داستان عشق، سبحان اللہ، واہ واہ، لکھی کریم کربلا نے داستان عشق، اور فکر یزید گنگ ہے بیعت کی قبر میں، فکر یزید گنگ ہے بیعت کی قبر میں، نوکے سنا پہ گویا ہے لیکن زبان عشق، نوکے سنا پہ گویا ہے لیکن زبان عشق، اور فرش عزا پہ آنسوؤں کو رائے گا نہ جان، فرش عزا پہ آنسوؤں کو رائے گا نہ جان، کرب و بلا کو جاتا ہے یہ کاروان عشق، کرب و بلا کو جاتا ہے یہ کاروان عشق، اور بجھتے ہوئے چراغ نے دکھلا دیے ہمیں، بجھتے ہوئے چراغ نے دکھلا دیے ہمیں اس لشکر حسین کے سب ترجمان عشق، اور کچھ غمیں اس کربلا کی خاک پر پڑھتے ہوئے نماز، اس کربلا کی خاک پر پڑھتے ہوئے نماز، ماتھے پہ ثبت کرنا ہے ہر ایک نشان عشق، ماتھے پہ ثبت کرنا ہے ہر ایک نشان عشق، آ کر یہ کربلا کی فضا میں لگا مجھے، آ کر یہ کربلا کی فضا میں لگا مجھے، سایہ فگن ہے سر پہ میرے آسمان عشق، اور ہر شب نجف کو جاتے ہیں خوابوں کی شکل میں، ہر شب نجف کو جاتے ہیں خوابوں کی شکل میں، سجاد میری آنکھوں سے یہ طائران عشق، ہر شب نجف کو جاتے ہیں خوابوں کی شکل میں، سجاد میری آنکھوں سے یہ طائران عشق، اپنے لہو سے لکھنے چلے داستان عشق، نکلے ہیں جو مدینہ سے یہ پیکران عشق۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بہت شکریہ سجاد حیدر شکریہ صاحب آپ کا جی، بہت ہماری خوش نصیبی کہ آج آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام، آپ کا شکر گزار، دل تو چاہ رہے ہیں آپ کو سنتے رہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی وقت آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے تاکہ آپ کی غزلیں اور نظموں سے بھی بالکل ہم آپ کی شاعری کا دوسرا رخ بھی جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو آج کا آپ کا کلام ماشاءاللہ پسند بھی آئے گا، اور فیڈ بیک کا بھی ہمیں انتظار رہے گا جی بالکل پروگرام کے حوالے سے۔ بہت جی ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے سجاد حیدر صاحب کو، ان کا خوبصورت کلام محرم کے حوالے سے، سلام، منقبت، حمدیہ اور نعتیہ کلام آپ نے سنا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی فیڈ بیک سے بھی ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ اور ابھی میں ایک نمونہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دور جدید کے جو ہمارے شعراء ہیں ان میں سے ایک میں نے منتخب کیا ہے، ڈاکٹر صفی حسن صاحب کا ایک خوبصورت کلام میں نے، تو وہ میں کوشش کروں گا کہ ترنم سے آپ کے خدمت میں پیش کروں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ جی ارشاد۔ دریائے معرفت کی روانی بدل گئے، دریائے معرفت کی روانی بدل گئے، وہ مر کے زندگی کے معانی بدل گئے، وہ مر کے زندگی کے معانی بدل گئے، لکھی گئی تھی اور ہی انداز میں مگر، لکھی گئی تھی اور ہی
انداز میں مگر کردار وہ کیا کہ کہانی بدل گئے، کردار وہ کیا کہ کہانی بدل گئے، عمروں کی پیاس کاٹ کے ہونٹوں سے پھینک دی، عمروں کی پیاس کاٹ کے ہونٹوں سے پھینک دی، اور یوں مزاج تشنا دہانی بدل گئے، اور یوں مزاج تشنا دہانی بدل گئے، پہلے تو ظلمت دل و جاں کو سحر کیا، پہلے تو ظلمت دل و جاں کو سحر کیا، پھر خواب چشم حسن و جوانی بدل گئے، پھر خواب چشم حسن و جوانی بدل گئے، روشن صفی کچھ ایسے ہوئے وہ افق افق، روشن صفی کچھ ایسے ہوئے وہ افق افق، آثار شب سحر کی نشانی بدل گئے، آثار شب سحر کی نشانی بدل گئے، دریائے معرفت کی روانی بدل گئے، وہ مر کے زندگی کے معانی بدل گئے۔ یہ کلام تھا ڈاکٹر صفی حسن صاحب کا۔ ڈاکٹر صفی حسن صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام لکھتے ہیں، ہر طرح سے غزلیں، نظمیں، بہت کمال شاعر ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں خواتین و حضرات، میرے پاس آج 2 کتابیں بھی موجود ہیں۔ ایک یہ ہے علم و ذوالفقار، علم و ذوالفقار سید اقبال حیدر صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اس میں مرثی ہیں ان کے، اور مرثیوں کے حوالے سے جو اس وقت جدید مرثیہ لکھا جا رہا ہے، پہلے جیسے سجاد تھوڑی دیر پہلے سجاد بھائی بھی بتا رہے تھے، پہلے جو ہے واقعات کے حوالے سے ہوتا تھے مرثیے، اور اب موضوعاتی مرثی ہیں۔ تو اس میں جو ان کی ایک مرثیہ ہے ذوالفقار، اس میں سے صرف 2 بند میں سنانا چاہوں گی، کیونکہ نمونہ کلام کے طور پر، جی اگر اجازت ہو۔ جی جی بالکل، بسم اللہ بسم اللہ۔ تھی ذوالفقار نام مگر تھی وہ معجزہ، تھی ذوالفقار نام مگر تھی وہ معجزہ، تھا ذوالفقار نام، تھا ذوالفقار نام مگر تھی وہ معجزہ، تھا ذوالفقار نام مگر تھی وہ معجزہ، جو آیا سامنے کبھی زندہ نہیں بچا، مدحت میں اس کی کہتے تھے خود شاہ لافتہ، جس پر پڑی یہ تیغ وہ فی النار ہو گیا، آہن کو کاٹتی تھی دراتی تھی سنگ میں، باتیں علی سے کرتی تھی میدان جنگ میں، باتیں علی سے کرتی تھی میدان جنگ میں، بجلی کی طرح رن میں چمکتی تھی ذوالفقار، گر 1 کو 2 کیا تو کیا 2 کو اس نے 4، جس صف پہ آ پڑی تو گئی صف وہ سوئے نار، بھگدڑ میں صرف مر گئے دب کر کئی ہزار، میدان صاف ہو گیا پرچم الٹ گئے، طاقت پہ جن کو ناز تھا سر ان کے کٹ گئے، اور اصغر جو تیر کھا کے صدارے سوئے جنا۔ سبحان اللہ، مطلب اس کی تعریف کرنے کے بعد جب آگے کی جو کیفیت جو کام کیے اس ذوالفقار نے، کہ اصغر جو تیر کھاک کے ستارے سوئے جنا، مصروف فکر دفن ہوئے شاہ انس و جاں، تیار ذوالفقار نے کی ایک لحد وہاں، تھراتی تھی زمین لرزتا تھا آسماں، جانے حزین کو رنج میں کھوتی تھی ذوالفقار، مظلومی حسین پہ روتی تھی ذوالفقار، سبحان اللہ، مظلومی حسین پہ روتی تھی ذوالفقار۔ تو ذوالفقار کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت مرثیہ جو ہے وہ جناب اقبال حیدر صاحب کا، ہاں یہ کتاب جو ہے مرثیوں کے حوالے سے، اور اب یہ جو موضوعاتی مرثی ہیں جو لکھے جا رہے ہیں
اور بہت خوب لکھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو مرثیوں کے حوالے جو قطعات ہیں یا نظمیں ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا نام ہے محسن نقوی صاحب کا. ان کی ایک کتاب ہے حق ایلیا، تو اس میں سے کچھ قطعات میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے بعد اجازت لیں گے آپ لوگوں سے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تو بہترین کلام ہے کہ ہم کرتے ہی رہیں پروگرام. جناب محسن نقوی صاحب کا کلام: مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر، مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر، سلطانی عقل و عشق کو تسلیم کر نہ کر، بچپن میں دیکھ لے ذرا دوش رسول پر، بچپن میں دیکھ لے ذرا دوش رسول پر، پھر تو میرے حسین کی تعظیم کر نہ کر، اور حسینیت تیری تعظیم جا بجا ہوگی، یزیدیت تیری تذلیل برملا ہوگی، ہر ایک دل پہ لگی ہے غم حسین کی مہر، اگر شکست یہی ہے تو فتح کیا ہوگی، اگر شکست یہی ہے تو فتح کیا ہوگی. اور ایک اور روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دیں، واہ سبحان اللہ. روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دیں، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دیں، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح، جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح، کعبہ علی کا عرش معلی حسین کا. سبحان اللہ. کعبہ علی کا عرش معلی حسین کا، عرش معلی حسین کا. اور شعر سنیے گا کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد، علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد، میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. سبحان اللہ. میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. تو بہت ہی خوبصورت کلام کربلا اور پنجتن کے حوالے سے جناب محسن نقوی کا، اور بے شمار شعراء ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو آئندہ سے ہم جو کسی موضوع پر گفتگو دیگر شعراء، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دامن وقت جو ہے وہ جی ڈاکٹر صاحب میں بھی وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دامن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، اور ابھی وقت جو ہے وہ بہت محدود ہے، اور آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی. ہمیں اجازت دیجیے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اب فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے، اپنی رائے سے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں. کوئی آپ کے پاس نمونہ کلام موجود ہو تو ہمیں ضرور ارسال کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اپنی میزبان ڈاکٹر نکھت افتخار، نعیم حیدر گل. اللہ حافظ. السلام علیکم.